حدیث نمبر 22۔ حضرت ابو نجید نون پر پیش اور جیم پر زبر۔ عمران بن حسین خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ارتکاب زنا سے حاملہ تھی۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے حد والے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی وارث قریبی رشتہ دار کو بلایا اور فرمایا، اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اس کو لے کر آنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندھ دیے گئے، پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ، تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کی 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی؟ صحیح مسلم۔ فوائد: اس میں ایک تو حد رجم کا اثبات ہے، دوسرے خالص توبہ کی فضیلت ہے، تیسرے صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم کے جذبہ خوف الہی اور محاسبہ آخرت کا بیان اور ان کا اخروی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا کو ترجیح دینا ہے، چوتھے مرتکب کبیرہ کی نماز جنازہ جائز ہے بشرطے کہ وہ اسے حلال سمجھ کر نہ کرے کیونکہ اس صورت میں اندیشہ کفر ہے، پنجم حاملہ عورت کو اس وقت تک سزائے رجم نہیں دی جائے گی جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اور بچہ اس کے دودھ سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 23۔ حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا بلکہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں، اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرطے کہ وہ توبہ شرائط و آداب توبہ کی جامع ہو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں انسان کے حرص اور مال سے اس کی شدید محبت کا ذکر ہے جس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو ایمان میں کامل ہو۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، وہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا قتل شہید کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قاتل کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ بخاری مسلم۔ فوائد: توبہ سے بڑا گناہ اور قبول اسلام سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا بھی اللہ کی صفت ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، گو اس کی کیفیت سے ہم آگاہ ہیں نہ آگاہ ہو ہی سکتے ہیں۔ باب نمبر 3۔ صبر کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے جمے رہو اور محاذ جنگ پر مورچے سنبھالے رہو، اور فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف میں مبتلا کر کے، بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے، اور فرمایا البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم
تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور وہ آیات جن میں صبر کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت کا بیان ہے بہت ہے اور معروف ہیں۔ حدیث نمبر 25۔ ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے اجر و ثواب سے میزان اعمال بھاری ہو جائے گی، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے، اور نماز روشنی ہے جس سے اسے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور آخرت میں پل صراط سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی، اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے۔ صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے حجت دلیل ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے بصورت دیگر تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہر ایک صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے، اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پس اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ مسلم۔ فوائد: پاکیزگی کی فضیلت: اس سے ہر قسم کی پاکیزگی و طہارت مراد ہے، اور ایمان سے مراد ایمان ہی کی حقیقت ہے۔ بعض کے نزدیک یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ طہارت نماز کے لیے ضروری ہے، اس لیے اسے آدھی نماز کہا گیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ذکر الہی کی فضیلت۔ پوائنٹ تھرڈ، کثرت نماز کی ترغیب، اس لیے کہ یہ ایسی روشنی ہے جس سے مسلمان کو قدم قدم پر رہنمائی ملتی، نیز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، صدقہ ایک مومن کی صدق اور اخلاص کی دلیل ہے۔ پوائنٹ ففتھ، صبر کی فضیلت، یہ بھی مومن کا ایک بڑا ہتھیار ہے جس سے اسے استقامت نصیب ہوتی ہے۔ پوائنٹ سکستھ، قرآن کریم انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور ہلاکت کا سبب بھی، اس پر عمل کرنے میں نجات ہے اور اس سے اعراض ہلاکت ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، انسان اپنے نفس کو بیکار نہ چھوڑے بلکہ اسے عمل میں لگائے رکھے، عمل بھی عمل صالح، ورنہ برے عملوں کا ارتکاب اس کی تباہی کا باعث ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، انسان اپنی حیات مستعار کو اطاعت پر صبر کرے۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، آپ نے انہیں کچھ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے انہیں پھر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی تو ان سے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی آتا میں وہ تم سے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس سے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم، سماحت اور مکارم اخلاق کے بیان کے علاوہ صبر و قناعت اور استغنا اختیار کرنے، دست سوال دراز کرنے سے بچنے اور خودداری کو برقرار رکھنے کی ترغیب و تلقین ہے۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو، اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ مسلم۔ فوائد: مومن کا معاملہ تو
عسر و یسر، خوشحالی و تنگی دونوں میں وہ ہے جو حدیث میں مذکور ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرنا، اسی طرح تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر کے بجائے جزع و فضع، اللہ کی قضا و قدر پر برہمی کا اظہار اور گلے شکوے کرنا مومنانہ شیوہ اور کردار نہیں ہے۔ حدیث نمبر 28، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور اضطراب اور بے چینی آپ پر چھا گئی تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے نکلا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی۔ جب وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہائے ابا جان، رب نے انہیں بلایا تو انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ ہائے ابا جان، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہائے ابا جان، جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ جب آپ کو دفنایا گیا تو صاحبزادی نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالو؟ بخاری۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت جو تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے اس کا اظہار جائز ہے۔ اسی طرح موت پر فطری طریقے سے درد و غم کا اظہار، جس میں نالہ و شیون اور نوحہ و ماتم، بال نوچنا اور جیب و داماں کو چاک کرنا وغیرہ نہ ہو، درست ہے، اور میت کے اوصاف بیان کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آخری قول بھی حزن و غم کے اظہار کا ایک انداز ہی ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شریعت کا حکم ہے جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ حدیث نمبر 29، حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت دم واپسی ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے، اس کی ماں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور کچھ اور آدمیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا جبکہ اس کی جان بے چین اور مضطرب تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور ایک روایت میں ہے جب بندوں کے دلوں میں چاہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحیم، شفقت و مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ اور تقع کے معنی ہے حرکت کرتا اور مضطرب ہوتا۔ فوائد: عند المرگ تمام رشتہ داروں کا حاضر ہونا ضروری نہیں، تاہم جنازے میں شرکت بطور کفایہ مستحب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، البتہ گھر والوں کی یہ خواہش جائز ہے کہ دم واپسی نیک لوگ قریب الموت کے قریب ہو تاکہ اس کی دعا و برکت سے یہ مرحلہ جان کنی آسانی سے طے ہو جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، جس پر اعتماد ہو اس کو قسم دلانا اور قسم دلانے والے کا اس قسم کا پورا کرنا جائز ہے، اس سے باہمی اعتماد اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، میت پر فطری رونا اور اہل میت کو صبر و احتساب کی تلقین کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ ففتھ، شفقت و محبت کا جذبہ اللہ کا انعام اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس سے محرومی شکاوت ہے۔ حدیث نمبر 30،
حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا۔ راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانا تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ اسے اس کی باتیں اچھی لگیں، پس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ اس نے راہب کو بتلایا۔ راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے کہ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا۔ راہب نے اسے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارے علم و تقویٰ کا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ پس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میرا بانڈا مت پھوڑنا اور میری بابت لوگوں کو مت بتلانا۔ اور یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو یہاں میں ساتھ لایا ہوں تمہاری ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پس وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلاں کام کر دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ بس راہب کو پیش کیا گیا۔ راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین درباری کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آرا اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا جس سے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر لڑکے کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس سے کہا گیا، اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ
اس پر اسے چڑھاؤ۔ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کی بابت پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کراؤ اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاؤں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ، پھر یہ الفاظ پڑھ کر، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، مجھے تیر مار۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا، کہا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا۔ تیر اس کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید ان کی سمجھ میں آ گئی اور بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا اور آپ کا خطرہ سامنے آ گیا۔ سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھودی جائیں، پس وہ کھودی گئی اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جھجکی تو اس کو بچے نے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ ذروۃ الجبل، پہاڑ کا بالائی حصہ چوٹی اور اس کی ذال معجمہ نقطے والے زیر اور پیش کے ساتھ ہے، یعنی دونوں طرح صحیح ہے۔ قرقور دونوں قافوں پر پیش، یہ قرقور دونوں قافوں پر پیش، یہ کشتیوں کی ایک قسم ہے۔ صعید یہاں کھلی جگہ کے معنی میں ہے۔ اخدود زمین کی کھائیاں یا خندقیں، جیسے چھوٹی نہر۔ اضرم بھٹکائی گئی، انکفاءت الٹ گئی، تفاعت توقف کیا، کمزوری دکھائی۔ فوائد: اس حدیث میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دین کی راہ میں جو بھی مشکلات آئیں انہیں صبر و عزیمت سے انگیز کیا جائے، اور دین کی مصلحت کا تقاضا ہو تو جان تک قربان کر دی جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت جب اس کی مقتضی ہوتی ہے وہ انہیں اپنے بندوں کے ہاتھوں سے ظاہر کرواتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، قرآن کریم کی صداقت کا اظہار کہ اس نے اصحاب الاخدود جیسے نہایت محترم بشان تاریخی واقعات کو بیان فرمایا جن پر دلیل و نہار کی دوبیز پڑ چکی تھی،
اور زمانہ انہیں فراموش کر چکا تھا۔ پوائنٹ فورتھ، حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر و توضیح ممکن نہیں۔ اگر حدیث میں کھائی والوں کا یہ واقعہ بیان نہ ہوتا تو اصحاب الاخدود کی صحیح حقیقت سے آگاہی ممکن نہ ہوتی۔ حدیث نے قرآن کے اس اجمال کی تفصیل اور اس ابہام کی توضیح کی۔ پوائنٹ ففتھ، داعیان حق کے لیے اس قسم کے واقعات استقامت کا باعث ہیں۔